حضرت مرحلہ پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جناب سعید رضی اللہ عنہ کو اپنی نصرت و تائید کے لیے دعوت دی اور فرمایا، اے سعید رضی اللہ عنہ، ہم نے تمہیں علاقہ حمیص کا گورنر مقرر کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کا جواب میں فرمایا، اے عمر، اللہ کا واسطہ ہے مجھے اس آزمائش میں نہ ڈالیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر خفا ہو کر فرمایا، بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم نے خلافت کا بار تنہا میری گردن پر ڈال دیا اور خود اس سے الگ تھلگ ہونے کی کوشش کر رہے ہو۔ خدا کی قسم، میں چھوڑنے والا نہیں۔ اس کے بعد آپ نے ان کو صوبہ حمیص کا گورنر مقرر کر دیا اور ارشاد فرمایا، کیا تمہارے لیے ہم کچھ معاوضہ مقرر نہ کریں؟ اس پر حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے کہا، امیر المومنین، میں معاوضہ لے کر کیا کروں گا؟ بیت المال سے جو کچھ مجھے ملتا ہے وہ بھی میرے ضرورت سے زیادہ ہے۔ یہ کہا اور حمیص کی طرف چل دی۔ کچھ عرصے بعد اہلیان حمیص میں سے قابل اعتماد افراد پر مشتمل ایک وفد امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے وفد کو حکم دیا، تم لوگ مجھے ان افراد کے نام لکھ کر دو جو تم میں مفلس و نادار ہیں، تاکہ میں ان کی مالی مدد کر سکوں۔ وفد نے آپ کی خدمت میں ایک دستاویز پیش کی۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس فہرست میں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کا نام بھی درج ہے؟ آپ نے دریافت فرمایا، کون سعید بن عامر رضی اللہ عنہ؟ انہوں نے بتایا، ہاں، ہمارا گورنر۔ فرمایا، آپ کا گورنر مفلس ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، خدا کی قسم، کئی دن ان کے چولہے میں آگ نہیں جلتی۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے اختیار رو پڑے اور اتنے روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آپ اٹھے اور 1000 دینار لیے اور ان کو ایک تھیلی میں بھر کر فرمایا، اس سے میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ امیر المومنین نے یہ تھیلی تمہارے لیے بھیجی ہے تاکہ اس سے تم اپنی ضروریات کو پورا کر سکو۔ یہ وفد حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کے ہاں تھیلی لے کر آیا۔ آپ نے دیکھا کہ اس میں تو دینار ہیں۔ تھیلی کو اپنے سے دور ہٹا کر بس یہ کہنے لگے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ گویا کوئی ببتا نازل ہو گئی یا کوئی ناگوار واقعہ پیش آ گیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر آپ کی بیوی گھبرائی ہوئی اٹھی اور کہنے لگی، میرے سر کے تاج، کیا سانہ رونما ہو گیا؟ کیا آپ امیر المومنین وفات پا گئے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ یہ بات کہیں زیادہ اہم ہے۔ اس نے پوچھا، کیا کسی معرکہ جہاد میں مسلمانوں کو کوئی صدمہ پہنچا؟ آپ نے فرمایا، اس سے بھی بڑی بات۔ اس نے عرض کی، بھلا اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا، میرے ہاں دنیا دار آئی تاکہ میری آخرت بگڑے، میرے گھر فتنہ ابھر آیا۔ اس نے عرض کی، کیوں نہ آپ اس فتنے سے گل و خلاصائی کر لیں؟ اسے دیناروں کے بارے میں کچھ علم نہ تھا۔ انہوں نے فرمایا، کیا تو اس سلسلے میں میری مدد کرو گی؟ عرض کی، جی ہاں، کیوں نہیں۔ آپ نے دینار متعددہ تھیلیوں میں بند کیے اور غریب مسلمانوں میں تقسیم کر دیے۔ اس واقعے کو زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیار شام میں تشریف لائے۔ مقصد یہ تھا کہ اس علاقے کے حالات معلوم کر سکیں۔ ان دنوں حمیص کا نام کوئفہ پڑ گیا تھا، جو لفظ کوفہ کو تصغیر ہے۔ یہ اس نام سے اس لیے مشہور ہوا کہ یہاں کے لوگ عمال حکومت کے خلاف شکوہ شکایت کرنے میں اہل کوفہ سے بہت حد تک مشابہت رکھتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تشریف آوری حمیص میں ہوئی تو یہاں کے لوگ آپ کو سلام عرض کرنے کے خاطر حاضر ہوئے۔ آپ نے دریافت فرمایا، تم نے اپنے امیر کو کیسا پایا؟ انہوں نے اس کی شکایت میں زبان کھولی اور ان کے طرز عمل کے بارے میں 4 باتیں کہیں جو ایک دوسری سے بڑھ کر تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے گورنر اور شکایت کرنے والوں کو ایک ساتھ طلب کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ میرے گمان کو جھوٹا نہ ہونے دے۔ مجھے اس پر بہت اعتماد تھا۔ جب یہ لوگ اور ان کا گورنر بوقت صبح میرے پاس آئے تو میں نے دریافت کیا، تمہیں اپنے گورنر سے کیا گلہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ دن چڑھے تک گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ اس پر میں نے پوچھا، سعید رضی اللہ عنہ، تم اس سلسلے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ سعید رضی اللہ عنہ چند لمحے خاموش رہے، پھر کہا، بخدا
میں اس سلسلے میں کچھ کہنا ناپسند کرتا تھا، لیکن اب اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں کہ میں حقیقت حال صاف صاف بیان کر دوں۔ صورتحال یہ ہے کہ گھر میں میرے پاس کوئی خادم نہیں۔ میں صبح سویرے اٹھتا ہوں اور اہل خانہ کے لیے آٹا گوندھتا ہوں، پھر تھوڑی دیر تک انتظار کرتا ہوں تاکہ آٹے میں خمیر پیدا ہو جائے۔ بعد ازاں ان کے لیے روٹی پکاتا ہوں، پھر وضو کر کے لوگوں کی خدمت کے لیے گھر سے نکل کھڑا ہوتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ تمہیں ان کے خلاف اور کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا یہ رات کے وقت کسی کی نہیں سنتے۔ میں نے کہا سعید رضی اللہ عنہ، اس اعتراض کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ فرمایا خدا میں اس امر کا اظہار بھی ناپسند کرتا ہوں۔ مختصراً یہ عرض ہے کہ میں نے دن ان کے لیے وقف کر رکھا ہے اور رات اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے۔ میں نے پوچھا آپ کو ان کے خلاف اور کیا شکایت ہے؟ وہ بولے مہینے میں ایک دن غفلت سے کام لیتے ہیں۔ میں نے دریافت کیا سعید رضی اللہ عنہ یہ کیوں؟ سعید رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین، میرے پاس نہ تو کوئی خادم ہے، نہ ان کپڑوں کے سوا میرے پاس کپڑوں کا کوئی جوڑا ہے۔ جو اس وقت کپڑے میں نے پہن رکھے ہیں مہینے میں ایک مرتبہ دھوتا ہوں، پھر منتظر رہتا ہوں کہ یہ خشک ہو جائیں۔ جب یہ خشک ہو جاتے ہیں تو میں انہی کو پہن کر دن کے آخری حصے میں ان کا سامنا کرتا ہوں۔ پھر میں نے دریافت کیا کوئی اور شکایت ہے؟ انہوں نے کہا مجلس میں بیٹھے بیٹھے کبھی کبھی ان پر غشی طاری ہو جاتی ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ اہل مجلس سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ میں نے پوچھا سعید رضی اللہ عنہ یہ کیا بات ہے؟ سعید رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا منظر بچشم خود دیکھا ہے۔ میں اس وقت مشرک تھا۔ میں نے دیکھا کہ قریش اس کی بوٹیاں کاٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ تمہاری جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو؟ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ جواب میں کہتے ہیں خدا کی قسم میں یہ ہرگز پسند نہیں کرتا کہ میں تو اپنے اہل و عیال میں اطمینان سے رہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم میں ایک کانٹا بھی چبھنے پائے۔ جب بھی وہ دن مجھے یاد آتا ہے سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ میں نے اس دن ان کی کیوں مدد نہ کی۔ ڈرتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ میرے جرم معاف نہ کرے۔ اس کے بعد مجھے غشی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ سننا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ جس نے سعید رضی اللہ عنہ کے بارے میں میرے حسن ظن کو غلط ثابت نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ نے 1000 دینار بھیجے تاکہ ان سے اپنی ضروریات پوری کر لیں۔ جب یہ دینار حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے دیکھا تو کہہ اٹھی کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں آپ کی خدمت سے بے نیاز بخشی۔ ہمارے لیے ضرورت کی اشیاء خرید لیجئے اور گھر کے کام کاج کے لیے خادم رکھ لیجئے۔ اس پر آپ نے بیوی سے فرمایا میں تجھے وہ چیز نہ دوں جو اس سے بہتر ہو؟ بیوی نے کہا بھلا وہ کیا؟ فرمایا یہ دینار ہم اسی کو لوٹا دیں جو ہمارے پاس لایا ہے، ہم ان دیناروں سے کہیں زیادہ اس کے محتاج ہیں۔ بیوی نے کہا وہ کون؟ فرمایا کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے؟ بیوی نے عرض کی آپ نے بجائے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے اسی مجلس میں دیناروں کو مختلف تھیلیوں میں رکھا اور اپنے اہل خانہ میں سے ایک شخص کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں کی بیوی فلاں کے یتیم بچوں اور فلاں خاندان کے مساکین اور فلاں قبیلے کے محرموں میں تقسیم کراؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو سند رضا سے نوازا۔ آپ ان لوگوں میں سے تھے جو دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں چاہے خود گھاٹے میں رہیں۔ رضی اللہ عنہ